نصابی کتب، اسکالرز، سرکاری ریکارڈ اور سوشل میڈیا پوسٹس سب شاندار الفاظ میں خلافت تحریک کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ترک خلافت کی حمایت میں ہندوستانیوں، خاص طور پر اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کی تحریک کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عوامی تحریک ہے جس میں تقریباً تمام ہندوستانی مسلمانوں اور بہت سے ہندوؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تاریخ کے اس نظریے نے اکثر تفرقہ انگیز قوتوں کی مدد کی ہے۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے گھروں کے قریب کے معاملات سے زیادہ دور زمین میں خلافت کا خیال رکھیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس جھوٹ کو دور کیا جائے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے اس تحریک کے اثرات اور وسعت کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے۔ کسی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تحریک خلافت کی قیادت زیادہ تر مسلمانوں نے کی تھی، جو یا تو کانگریس کے حامی تھے یا بعد میں پارٹی کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، جبکہ دوسرے اس سے دور رہیں گے۔ دراصل مہاتما گاندھی نے، جو ایک ہندو تھے، خود تحریک خلافت کی قیادت کی۔ دوسری طرف ممتاز مسلمانوں نے ترکی کے خلاف برطانوی سلطنت کی جنگ کا ساتھ دیا۔ نواب سلطان جہاں بیگم کی زیر قیادت آل انڈیا لیڈیز کانفرنس نے 30 اکتوبر 1914 کو حکومت کو ایک خط بھیجا جس میں کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیڈیز کانفرنس علی گڑھ نے بطور صدر مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں وائسرائے کو یہ بات پہنچا دوں۔ قرارداد جو اس نے متفقہ طور پر برطانوی ولی عہد کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے منظور کی ہے اور اب اس بڑی یورپی جدوجہد کے سلسلے میں پیشکش کی ہے۔ ترقی، تمام مدد اس کی طاقت میں ہے۔ ہندوستان کی مسلمان عورتیں اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ وہ برطانوی ہتھیاروں کو فتح عطا فرمائے، اور ایک ایسی سلطنت کی شہری ہونے پر فخر محسوس کرتی ہیں جو دنیا کے عوامی قانون کے دفاع میں اپنی تمام تر قوتیں لگا رہی ہے۔ اگر آپ محترم وائسرائے کو مسلمان خواتین کے جذبات سے آگاہ کریں گے تو میں مشکور ہوں گا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی آبائی ریاست کے حکمران اور مسلم حکمرانوں میں سب سے زیادہ قابل احترام نظام حیدرآباد نے اعلان کیا کہ اس نازک دور میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت میں کبھی نہیں جھکتے، خاص طور پر جب وہ جانتے ہوں کہ دنیا میں کوئی مسلم یا غیر مسلم طاقت نہیں ہے جس کے تحت وہ ایسی ذاتی اور مذہبی آزادی حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہندوستان میں ایک مسلمان حکمران کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو صاف الفاظ میں متنبہ کروں کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو خود غرضی کے راستے سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دیں۔ اس غیر منصفانہ اور ظالمانہ جنگ کے دوران، جو یقینی طور پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہے، اس نے کہا، مجھے پوری امید ہے کہ میری رعایا میری خواہشات کو پورا کرنے میں اپنے روایتی جوش کا مظاہرہ کریں گے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میری اور میرے اسلاف اور پیشروؤں کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ ان کی وفاداری اور برطانوی ولی عہد سے عقیدت، تمام مسلمان یا ہندوستانی انگریزوں کے حامی تھے۔ درحقیقت مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال نے نظام کو اپنے عوامی اعلان کی زبان کو کم کرنے پر مجبور کیا۔ اس اخبار اور ظفر علی خاں کے زمیندار سے پیدا ہونے والی رائے عامہان کو بھوپال کی بیگم نے بھی خطرناک سمجھا۔ تعجب کی بات نہیں کہ انگریز سرکار نے پیپر بند کر دیا اور مولانا آزاد کو قید میں رکھا۔ جو سوال اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ تحریک خلافت کا کیا اثر ہوا۔ ابتدائی طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مسلمان فوجی ترکی کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے۔
لیکن سنگاپور کی ایک ریجیمنٹ اور چند آوارہ واقعات کے علاوہ ہندوستانی فوجیوں نے جنگ کے دوران کہیں بھی بغاوت نہیں کی۔ درحقیقت، مشرق وسطی ایشیا میں جتنے علاقے جیتے گئے ان میں سے زیادہ تر ہندوستانی مسلمان فوجیوں نے جیتے۔ خلافت تحریک ایک ہندوستانی قوم پرست تحریک تھی جس کی قیادت کانگریسی سیاست دانوں، ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے کی تھی، بجائے اس کے کہ خالصتاً ایک مسلم ایجیٹیشن جیسا کہ اسے بنایا گیا ہے۔ ترکی کے دشمنوں کا ساتھ دینے پر کبھی کسی نے نظام یا بیگم کو کمتر مسلمان نہیں کہا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ثبوت ہے کہ مقامی سیاسی سوچ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران مسلمانوں کو ترکی کی حمایت یا مخالفت کی۔